بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہر دن ایک اصلاح کی فائدے کی بات اپنے ساتھیوں کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ پیارو، سب سے پہلے ذہن میں رکھنا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کا کوئی ارشاد نقل کیا جائے وہ بالکل سچا ہے، اسے لے لو، اختیار کر لو۔ تو کل استغفار پر میں نے عرض کیا تھا کہ تمام ہموم و غموم اور پریشانیاں دور۔ آج یہی مضمون درود شریف کے سلسلے میں صحیح حدیث سے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ کئی روایتیں ہیں لیکن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی تمام دعائیں یعنی فرائض و واجبات ادا کرنے کے بعد جو کچھ میں دعاؤں میں وقت گزارتا ہوں وہ سارا کا سارا آپ پر درود شریف پڑھنے میں گزاروں تو کیا ایسا کروں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا، اذن یکفیک اللہ تبارک و تعالی ما اہمک من دنیاک و آخرتک۔ اور ایک اس میں ہے اذن، اگر تم نے ایسا کیا تو ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ اذن یکفا ہمک و یغفر لک ذنبک۔ تمام ہموم و غموم، افکار، مسائل، حالات، جو ذہنی جو کچھ خیالات ہوتے ہیں، بچوں کی شادی، مال کا ملنا، اپنی ضروریات، اپنے مسائل، سب کچھ کی طرف سے اللہ تمہیں کافی ہوں گے، دنیا آخرت کے جتنے ہموم و غموم ہیں۔ تو میرے عزیزو، خلاصہ کیا نکلا؟ کل والے مضمون کو اور آج کے مضمون کو ذرا جوڑ لو اے میرے پیارے بھائیوں۔ فرائض و واجبات سنن موقدہ ادا کرنے کے بعد اور بڑے بڑے سب گناہوں سے بچنے کے بعد ان دو اعمال کو کوئی مضبوطی سے پکڑ کے دیکھے، میں گارنٹی دیتا ہوں، سچی بات پہ گارنٹی دے سکتے ہیں، کثرت درود اور کثرت استغفار۔ ابھی چند ہی دن گزرے ہوں گے کہ آپ کو سامنے نظر آئے گا کس طرح میرے مسائل حل ہو رہے ہیں، اور ایسی ایسی جگہوں سے رزق کے دروازے اور پریشانیوں کے دور ہونے کے طریقے ایسے سے اللہ نکالیں گے کہ عقل حیران رہ جائے گی۔ تو کثرت درود اور کثرت استغفار، بس یہ آج کا جو سبق ہے وہ کثرت درود ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے بھائی۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔